السلام علیکم کلاس. آج انڈسٹریل ڈرائیوز اینڈ پی ایل سی کا ہمارا پہلا انٹروڈکٹری لیکچر ہے. اس میں سب سے پہلے ہم کورس انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ کورس کیا ہے، اس کے لیے ہم کیا کیا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم لیکچر کی طرف جائیں گے، جو پراپر ہمارا کورس ہے اس کو سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم کورس کی طرف. اس کورس میں آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا کہ جو انڈسٹریل ڈرائیوز ہیں، جو انڈسٹری میں ہمارے پاس ڈرائیوز یوز ہوتے ہیں موٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا مختلف قسم کے جو ایکوپمنٹس لگے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایکوپمنٹس لگے ہوتے ہیں، کنٹرولنگ ایکوپمنٹس، وہ ہم پڑھیں گے. اور پھر پی ایل سی کیا ہوتا ہے، پی ایل سی کو ان ڈرائیوز کے ساتھ رن کس طرح کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اس کورس کے کریڈٹ آورز 4 ہیں، 2 ہمارے پاس تھیوری کے ہیں، 2 لیب ایکسپیریمنٹس کے ہیں. چونکہ کووڈ کی وجہ سے لیب ایکسپیریمنٹس نہیں ہو پاتی، تو اس کورس میں آپ کی جو ایوالویشن ہے وہ صرف تھیوری کے بیس پر ہوگی. گریڈنگ پالیسی جو ہے وہ اس کی کچھ یوں ہے کہ ان سیمیسٹر ایوالویشنز جس میں مڈ ٹرم کوئزز اسائنمنٹس ہوتے ہیں، اس کا 30% جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا ٹوٹل 100% میں. اور جو سیمیسٹر فائنل ایگزام ہے وہ ہمارے پاس 70% کا ہوتا ہے، جس طرح باقی سبجیکٹس کے لیے ہوتا ہے. تو پری ریکویزٹس میں اس کی جو سبجیکٹس آتے ہیں وہ ہمارے پاس اے سی مشینز، ڈی سی مشینز اور پاور الیکٹرانکس ہیں. ان سبجیکٹس کے کنسیپٹس آپ لوگوں کو ہونے چاہیے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے. یہ ہمارے پاس کورس آؤٹ لائن ہے اس سبجیکٹ کا. یہ جو انٹروڈکشن ٹو الیکٹریکل ڈرائیوز، کنسیپٹ آف الیکٹریکل ڈرائیو، اور یہ اینڈ سو آن، اس کا جو کورس کنٹینٹس ہیں وہ ہمیں گیون ہے. یہ ٹاپکس ہم اس میں کور کریں گے. بکس میں جو فنڈامنٹل بک ہے وہ ہمارے پاس ہے فنڈامنٹلز آف انڈسٹریل ڈرائیوز بائی بی این سرکار. اس کے علاوہ بھی کچھ بکس ہم فالو کریں گے جن کو ہم گوگل کلاس روم میں پرووائڈ کر دیں گے. اور باقی پی ایل سی سے ریلیٹڈ بھی بکس ہیں جو کہ برمنگم اور براؤن کی ہے، پروگرامیبل لاجک کنٹرولرز. تو یہ والے بکس ہم فالو کریں گے اور یہ گوگل کلاس روم میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دیے جائیں گے. تو ہم پہلے لیکچر کی طرف آتے ہیں. پہلے لیکچر میں ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے انڈسٹریل ڈرائیوز کا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بیسکس اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کنسیپٹ آف این الیکٹریکل ڈرائیو کی طرف. تو ہمارے پاس جتنے بھی پروڈکشن ایکوپمنٹ ہے وہ 3 کمپوننٹ پر مشتمل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک پرائم موور ہوتا ہے، دوسرا انرجی ٹرانسمیٹنگ ڈیوائسز ہوتے ہیں، اور تیسرا جو پارٹ ہے اس کا وہ ایکچوئل اپریٹس یا ایکوپمنٹس جو ہوتے ہیں، جو اصل جو کام ہوتا ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. پرائم موور ہمارے پاس جو ہے وہ انرجی انٹروڈیوس کرتا ہے، مطلب بلڈ کرتا ہے. ٹرانسمیٹنگ ڈیوائسز جس میں گیئرز اور شافٹس ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے، اس بلڈ اپ جو انرجی ہوتی ہے اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے اس ایکوپمنٹ کی طرف جس نے جاب پرفارم کرنی ہوتی ہے. اور جو تیسرا پارٹ ہے وہ ایکچوئل اپریٹس ہوتا ہے جو جاب پرفارم کرتا ہے. آج کل زیادہ تر جو انڈسٹریز ہیں یا جتنے بھی ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں، ان میں سے زیادہ تر الیکٹریکل موٹر جو ہے وہ پرائم موور کے طور پر یوز ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈیزل اور جو باقی انجنز ہیں ان کے بارے میں، یا ہائیڈرالک مشینز جو ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے الیکٹریکل موٹرز جو ہے وہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں.
الیکٹریکل موٹر کو ہم ڈائریکٹلی سپلائی لائنس کے ساتھ اگر جوڑ دیں تو وہ پھر اپنی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ چلتا ہے، جو اس کے ریٹڈ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ٹارک سپیڈ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ان کے اکارڈنگ وہ رن کرتا ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اگر اس کو ہم کسی بھی کنٹرول ایکوپمنٹ کے بغیر سپلائی لائن سے چلائیں تو۔ زیادہ تر جو اپلیکیشنز ہے اس میں موٹر کو کنٹرول ایکوپمنٹ کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے، جس سے ہم اس موٹر کے کنٹرول ایکوپمنٹ کنٹرول جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جیسا کہ ٹارک سپیڈ کریکٹرسٹکس ہوگی، ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، یا اپنی جو ڈیزائرڈ اپلیکیشن ہے یا میکینیکل لوڈ جس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں موٹر کے ساتھ، اس کے اکارڈنگ ہم موٹر کی کریکٹرسٹک کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی سپیڈ اور ٹارک کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ جو کنٹرول ایکوپمنٹ ہوتے ہیں یا زیادہ تر ریلیز، کانٹیکٹرز، ماسٹر سوئچز اور سالڈ اسٹیٹ ڈیوائسز جیسا کہ ڈائیوڈز، ٹرانزسٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں الیکٹریکل ڈرائیو کی طرف کہ الیکٹریکل ڈرائیو ہوتی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرائیو کیا ہوتی ہے، تو اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ سسٹمز امپلائڈ فار موشن کنٹرول آر کالڈ ڈرائیوز۔ وہ سارے سسٹمز جو موشن کنٹرول کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈرائیوز کہتے ہیں۔ اب یہ جو ڈرائیوز ہیں یہ پرائم موور کے طور پر ڈیزل یا پیٹرول انجن، گیس ٹربائن یا سٹیم ٹربائن، گیس سٹیم انجن، ہائیڈرولک موٹرز یا الیکٹرک موٹرز، ان میں سے کسی بھی ایکوپمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں فار سپلائنگ میکینیکل انرجی اور فار موشن کنٹرول۔ تو ڈرائیوز ان میں سے کوئی بھی ایک پرائم موور یوز کرے گا اور اس بیس پہ اس ڈرائیو کی کلاسیفیکیشن ہوگی۔ وہ سارے ڈرائیوز جو الیکٹرک موٹر کو ایز پرائم موور یوز کرتے ہیں اس کو ہم الیکٹریکل ڈرائیوز کہتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک جامع تعریف کرنا چاہیں الیکٹریکل ڈرائیوز کی تو وہ کچھ یوں ہے کہ the aggregate of electrical motor, the energy transmitting shaft and the control equipment by which the motor characteristics are adjusted and their operating conditions are varied with respect to mechanical load to suit particular requirements is called an electrical drive۔ مطلب جو ایگریگیٹ ہے، مطلب ایک گروپ آف الیکٹرک موٹر ٹرانسمیٹنگ ڈیوائسز جتنی بھی ہوتی ہیں، شافٹ، گیئرز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں، اور کنٹرول ایکوپمنٹ، ان ساروں کے مجموعے کو ہم الیکٹریکل ڈرائیو کہتے ہیں، جو کس لیے یوز ہوتے ہیں تاکہ وہ اس موٹر کے کریکٹرسٹکس کو چینج کریں، ایڈجسٹ کریں، اس کے آپریٹنگ کنڈیشن کو تبدیل کریں اور ایک پارٹیکولر میکینیکل لوڈ کو چلانے کے لیے اس کی جو آپریٹنگ کنڈیشنز ہیں اس کو اس لیول پہ لائے تاکہ اس میکینیکل لوڈ کو وہ رن کر سکیں۔ تو یہ ہمارے پاس الیکٹریکل ڈرائیو کی ایک جامع تعریف ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں الیکٹریکل ڈرائیو کی بلاک ڈائیگرام کی طرف۔ یہ ہمیں ایک بلاک ڈائیگرام گیون ہے جو ایک الیکٹریکل ڈرائیو جو ایگریگیٹ، ہم نے اس کی ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی، تو وہ یہ ڈائیگرام بالکل اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اس میں ہم پہلے آتے ہیں لوڈ کی طرف۔ تو لوڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ مشینری ہوتی ہے جو ڈیزائن ہوتی ہے ایک اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے۔ مثلاً یہ ہمارے پاس فین بھی ہو سکتا ہے، پمپس بھی ہو سکتے ہیں، روبوٹس بھی ہو سکتے ہیں، واشنگ مشینز بھی ہو سکتے ہیں، مشین ٹولز بھی ہو سکتے ہیں، ٹرینز بھی ہو سکتے ہیں، ڈرلز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ہمارے پاس جو موٹرائزڈ ایکوپمنٹ ہوتی ہیں اور وہ ایک اسپیسیفک
ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ڈیزائن ہوتی ہے، مشینری ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، لوڈ یہاں پہ ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو لوڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ان ٹرمز آف سپیڈ اینڈ ٹارک ڈیمانڈ، مطلب اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، لوڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم ان ٹرمز آف سپیڈ اور ٹارک ڈیمانڈ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوڈ ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو اتنی سپیڈ چاہیے یا اس کو اتنے ٹارک پہ رن کرنا ہے۔ تو لوڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے پاس سپیڈ اور ٹارک کے ٹرمز میں ہوتی ہے کہ سپیڈ کی ڈیمانڈ کیا ہے یا ٹارک کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب اس لوڈ کو رن کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیز لگا ہوتا ہے، موٹر۔ تو ہم نے یہ جو موٹر ہے اس کو اس طرح چوز کرنا ہے تاکہ اس کے سپیڈ ٹارک کریکٹرسٹکس اس طرح ہو یا اس کے ریٹنگز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح ہو کہ یہ اس لوڈ کو ہینڈل کر سکے، اس لوڈ کے ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکی۔ تو ہم نے موٹر کس طرح چوز کرنا ہے، اس طرح کے ریٹنگز والا، اس طرح کے سپیڈ ٹارک کریکٹرسٹک والا چوز کرنا ہے جو لوڈ ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے۔ تو ہمارے پاس یہ موٹر والا پارٹ جو ہے، یہ موٹر ہوگا کوئی بھی جو ہمارے پاس لوڈ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے۔ اب ہم آتے ہیں پاور ماڈولیٹر کی طرف۔ جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے الیکٹریکل ڈرائیو کا وہ ہمارے پاس کیا ہے، پاور ماڈولیٹر، جو سارا آپریشن جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو پاور ماڈولیٹر ہے وہ 4 بیسک فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے۔ سب سے پہلا فنکشن جو پاور ماڈولیٹر پرفارم کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ جو پاور فلو ہوتا ہے سورس سے موٹر کی طرف اس کو ماڈولیٹ کرتا ہے۔ کس طرح ماڈولیٹ کرتا ہے، اس کو اس طرح ماڈولیٹ کرتا ہے کہ یہ موٹر کے جو سپیڈ ٹارک کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ لوڈ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، تو اس سپیڈ ٹارک کریکٹرسٹکس کو میٹ کرنے کے لیے یہ پاور کو ماڈولیٹ کرتا ہے اور پھر اسے موٹر کو پرووائیڈ کرتا ہے۔ تو ایک فنکشن اس کا جو ہے یہ ہے کہ جو پاور ہے سورس سے موٹر کی طرف اس کو ماڈولیٹ کرتا ہے، ایک سوٹیبل فارم کے لیے میں ماڈولیٹ کرتا ہے جو موٹر کو ڈیزائرڈ سپیڈ ٹارک کریکٹرسٹکس میں رن کرتا ہے۔ جو دوسرا اس کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانزینٹ آپریشنز جو ہوتے ہیں جیسا کہ سٹارٹنگ آف موٹر ہو گیا، بریکنگ آف موٹر ہو گیا یا سپیڈ ریورسل ہو گیا، ان ٹرانزینٹ آپریشنز میں یہ موٹر اور سورس کے کرنٹس کو ایک پرمیسیبل لیمٹس میں رکھتے ہیں، کیونکہ جو ٹرانزینٹ آپریشنز ہوتے ہیں جیسا کہ سٹارٹنگ آف موٹر ہو گیا، بریکنگ آف موٹر ہو گیا یا ریورسل ہو گیا، اس میں ایکسیسو کرنٹ ڈرا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو پاور ماڈولیٹر ہوتا ہے وہ ان ایکسیسو کرنٹ کو لمٹ کرتا ہے اور موٹر کو اوور لوڈ ہونے سے بچاتا ہے یا سورس کو اوور لوڈ ہونے سے بچاتا ہے۔ تیسرا جو اس کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورس کی جو الیکٹریکل انرجی ہوتی ہے اس کو موٹر کے لیے ایک سوٹیبل فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہمارے پاس سورس ڈی سی ہے، لیٹ سپوز ہمارے پاس سولر پینلز لگے ہوئے ہیں، تو سورس اس میں ہمارے پاس ڈی سی ہو گیا یا کوئی بیٹریز سے ہم انڈکشن موٹر یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو رن کرنا چاہتے ہیں، تو انڈکشن موٹر تو ہمارے پاس اے سی پہ رن ہوتا ہے، تو پاور ماڈولیٹر یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈی سی ہوگا وہ
DC الیکٹریکل انرجی جو ہوتی ہے اس کو AC الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرنے کا آپریشن کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پاور ماڈولیٹر ہے وہ ایز کنورٹر بھی کام کرتا ہے. جو فورتھ اس کا فنکشن ہے پاور ماڈولیٹر کا وہ ہے موڈ آف آپریشن آف موٹر. اس کو سلیکٹ کرنا کہ موٹر کو کب اور کس موڈ میں اس کو رن کرنا ہے. آیا اس کو موٹرنگ موڈ میں چلانا ہے مطلب رننگ موڈ میں اس کو آپریٹ کرنا ہے یا بریکنگ موڈ میں چلانا ہے مطلب اس کو روکنا ہے. تو موڈ آف آپریشن جو ہوتا ہے موٹر کا یہ کون سلیکٹ کرتا ہے؟ پاور ماڈولیٹر سلیکٹ کرتا ہے. اب ہمارے پاس جو پاور ماڈولیٹر کے لیے جو کنٹرولنگ اس کی ہوتی ہے وہ کنٹرول یونٹ سے ہم کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس دراصل کیا ہوتا ہے کوئی بھی کنٹرولر لگا ہوگا یا کوئی PLC یونٹ ہوگا. یہ ان پٹ کمانڈ دے گا پاور ماڈولیٹر کو اور یہ ان پٹ کمانڈز کے تھرو ہمارے پاس یہ پاور ماڈولیٹر آپریٹ کرے گا اور موٹر کو اپنے ڈیزائر لیمٹس میں رکھے گا یا ڈیزائر آپریٹنگ کنڈیشن میں اس کو رن کرے گا. تو کنٹرول یونٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو سارے کا سارا آپریشن ہوتا ہے پاور ماڈولیٹر کا اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو لوڈ سے ہمارے پاس جو فیڈ بیک ہے وہ سینسرز کے تھرو کنٹرول یونٹ کو مل رہا ہے اور ان سینسرز سے ہمارے پاس جو سگنلز کنٹرول یونٹ کو ملتے ہیں ان کے اوپر یہ ڈیسیجن لیتا ہے اور ان پٹس کمانڈ جو ہے وہ جنریٹ کر کے پاور ماڈولیٹر کو دیتا ہے اور اکارڈنگلی جو موٹر کی آپریشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. یہ جو سینسر ہے یہ یا تو دو طرح کی ویلیوز کو جو ہے نا وہ سینس کر رہا ہوتا ہے. لوڈ کے جو کرنٹ ریکوائرمنٹ ہے یا کرنٹ ڈیمانڈ ہے اس کو سینس کرتا ہے کہ لوڈ کتنا کرنٹ لے رہا ہے. تو لیٹ سپوز یہ کرنٹ کو سینس کرتا ہے اور کرنٹ جو ہے وہ جو ریٹڈ کرنٹ ہے موٹر کی اس سے بڑھ رہا ہے تو پاور ماڈولیٹر جو ہے وہ کنٹرول یونٹ ان پٹ کمانڈ جنریٹ کرے گا اور پاور ماڈولیٹر کو یہ بتائے گا کہ موٹر کو اس طرح چلانا ہے کہ اس کی جو کرنٹ کی ویلیو ہے وہ ریٹڈ کنڈیشن میں آ جائے ریٹڈ ویلیو یا پرمیسیبل لیمٹس جو ہوتے ہیں اس میں آ جائے. اسی طرح یہ لوڈ کی جو سپیڈ ہے اس کو بھی سینس کر رہا ہوتا ہے تاکہ یہ کنٹرول یونٹ کو بتا سکے کہ اب لوڈ اتنی سپیڈ پہ چل رہی ہے اور اس کو اتنی سپیڈ پہ ہم نے چلانا ہے. تو ان سینسرز کے جو سگنلز ہوتے ہیں جو کنٹرول یونٹ کو ملتے ہیں کنٹرول یونٹ اس کے بیس پر ڈیسیجن لیتا ہے اور ان پٹ کمانڈ پاور ماڈولیٹر کو دیتا ہے. پاور ماڈولیٹر ان ان پٹ کمانڈز کے بیس پر اپنا آپریشن جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں کلاسیفیکیشن آف الیکٹریکل ڈرائیوز کی طرف. تو الیکٹریکل ڈرائیوز ہمارے پاس 3 کیٹیگری میں ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہے گروپ ڈرائیو، دوسرا ہے انڈیویجول ڈرائیو اور جو تیسرا ہے وہ ملٹی موٹر ڈرائیو کہلاتا ہے. گروپ ڈرائیو میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک سنگل موٹر ہوتا ہے اور وہ سیورل میکینزم یا سیورل مشینز کو رن کر رہا ہوتا ہے ایک سنگل موٹر. اور یہ جو سیورل میکینزم یا سیورل مشین کو رن کرتا ہے یہ ایک لائن شافٹ یا زیادہ لائن شافٹس کے تھرو ان کو رن کرتا ہے اور یہ لائن شافٹ ہمارے پاس بیئرنگ کے سپورٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس گروپ ڈرائیو کو ہمارے پاس ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے لائن شافٹ ڈرائیو، اس کو بھی یہ نام بھی کہا جاتا ہے.
اب یہ جو لائن شافٹ ہے یہ ہمارے پاس ملٹی اسٹیپڈ پولیز اور بیلٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس مشینز کو ویریبل سپیڈ پہ رن کر رہے ہوتے ہیں ان پولیز اور شافٹ کے تھرو. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا گروپ ڈرائیو. دوسرا جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے انڈیویجول ڈرائیو. تو گروپ ڈرائیو اور انڈیویجول ڈرائیو اس میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک سنگل مشین سنگل موٹر زیادہ مشینز کو رن کرتا ہے تو اس کو ہم گروپ ڈرائیو کہیں گے. اور ایک انڈیویجول ڈرائیو جو ہوتا ہے وہ اس میں ایک الیکٹرک موٹر ایک مشین کے لیے یوز ہوتا ہے. مطلب ہمارے پاس ایک ہی مشین سنگل اکوپمنٹ ہوتی ہے اس کے ویریس میکینزم یا پارٹس جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک ہی موٹر سے رن ہوتے ہیں. تو مشین ہمارے پاس ایک ہی ہوتی ہے اس مشین میں ڈیفرنٹ میکینزم اس کے اندر ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس جو لیتھ مشین کے ساتھ ڈرائیو لگی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اسپنڈل کو روٹیٹ کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے جو فیڈ ہوتے ہیں ان کو بھی موو کرتی ہیں. فیڈ ہمارے پاس وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ ہم اس کو جس چیز پہ ہم نے کام کر رہا ہوتا ہے اس کو فیڈ کرتے ہیں. تو وہ فیڈنگ پوائنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ موو کر رہا ہوتا ہے لیتھ مشین میں. اسپنڈل کو بھی روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاس جو لوبریکنٹس اور کولنگ پمپس لیتھ مشین میں لگے ہوتے ہیں تو گیئرز کے تھرو ایک سنگل موٹر یہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے جو کولنگ پمپس ہے اس کے جو لوبریکنٹس والے پمپس ہیں ان کو بھی آپریٹ کرتا ہے یہ موٹر. تو ایک اگر سنگل موٹر کو ہم یوز کریں سنگل اکوپمنٹ کو رن کرنے کے لیے تو اس کو ہم انڈیویجول ڈرائیو کہیں گے. اسی طرح اگر ہمارے پاس ہر مشینری کے لیے مطلب ایک گروپ آف مشینری ہمارے پاس لگی ہوتی ہیں اور ہر مشینری کو ہم سپریٹ موٹر سے رن کریں مطلب ہر ایک مشینری کے لیے علیحدہ علیحدہ موٹر لگائیں تو اس طرح کی ڈرائیو کو ہم ملٹی موٹر ڈرائیو کہیں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ٹریولنگ کرینز جو ہے یہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. اس میں 3 موٹرز لگی ہوتی ہیں. ایک ہمارے پاس ہائسٹنگ کے لیے ہوتی ہیں جس طرح یہ جو ٹریولنگ کرینز ہوتی ہیں یہ انڈسٹری میں یوز ہوتی ہیں. چھتوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو لگایا جاتا ہے اور یہ موو بھی کرتی ہے اور ساتھ وزن جو ہے اس کو بھی اٹھاتی ہے. تو ہائسٹنگ ہمارے پاس وزن اٹھانے کو کہتے ہیں. تو ہائسٹنگ کے لیے علیحدہ موٹر یوز ہوتا ہے جو پولیز اور روپ سے ویٹ کو لفٹ کرتے ہیں. اس طرح لانگ ٹریولنگ کے لیے جو کرینز موو کرتے ہیں اس کے لیے علیحدہ موٹر لگی ہوتی ہے اور کراس ٹریولنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے علیحدہ موٹر یوز ہوتا ہے. تو اس کو ہم ملٹی موٹر ڈرائیو کہتے ہیں. اب آتے ہیں ہم ایڈوانٹیجز آف الیکٹریکل ڈرائیوز کی طرف. تو جو سب سے پہلا ایڈوانٹیج اس کا ہے وہ ہے فلیکسیبل کنٹرول کریکٹرسٹکس. تو ہمارے پاس جو ڈرائیوز ہوتے ہیں اس میں اس کے جو کنٹرول کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ فلیکسیبل ہوتی ہیں. مثلا ہم ایک اس کے جو اسٹیڈی اسٹیٹ اور ڈائنامک کریکٹرسٹکس ہیں اس کو ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق شیپ کر سکتے ہیں. اسپیڈ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس کو وائڈر لیمٹس میں بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. سٹارٹنگ اور بریکنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سمپل ہوتی ہے الیکٹریکل ڈرائیوز میں. اس کے علاوہ اویلیبلٹی آف سیمی کنڈکٹر کنورٹرز جو ہوتی ہیں جس میں تھائرسٹرز پاور ٹرانزسٹرز آئی جی بی ٹیز اور جی ٹی اوز ہوتے ہیں. اسی طرح لینئر اور ڈیجیٹل آئی سیز اور مائکرو کمپیوٹرز کی وجہ سے جو ہمارے پاس الیکٹریکل ڈرائیوز کی کنٹرول کریکٹرسٹکس ہیں اس کو زیادہ فلیکسیبل ان چیزوں کی وجہ سے
بنایا گیا ہے۔ اس میں ہمیں اور بھی اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق ان سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز اور مائکرو کمپیوٹر کی مدد سے ان کو زیادہ وائڈر رینج میں ہم اس کو ری شیپ کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ جو دوسرا ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے اویلیبلٹی ان وائڈ رینج۔ تو ہمارے پاس جو ڈرائیوز ہیں الیکٹریکل ڈرائیوز، وہ ایک وائڈ رینج آف ٹارک، سپیڈ اینڈ پاور کے لیے ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ تو ہمیں جس رینج کے لیے بھی کوئی ڈرائیو چاہیے تو ہم ان میں سے کوئی بھی چوز کر کے اپنے رینج کے مطابق، اپنے ریٹنگز کے مطابق اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو وائڈ رینج میں ہمارے پاس الیکٹریکل ڈرائیوز اویلیبل ہوتے ہیں۔ جو تیسرا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ہائی ایفیشنسی آف الیکٹرک موٹرز۔ اب ہمارے پاس جو الیکٹرک موٹرز ہوتے ہیں ان کی ایفیشنسی جو انجنز وغیرہ ہوتی ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اس میں نو لوڈ لاسز جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، اور جو ہمارے پاس اوور لوڈنگ کیپیبلٹی ہے وہ اس میں ریزنیبل ہے، مطلب زیادہ اوور لوڈنگ اس میں آ کر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو الیکٹرک موٹرز ہوتی ہیں یا الیکٹریکل ڈرائیوز ہوتی ہیں ان کو ہم ویرائٹی آف ڈیزائنز کے لیے ہم اس کو بنا سکتے ہیں، مطلب ویرائٹی آف لوڈ کو رن کرنے کے لیے ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو باقی پرائم موورز ہوتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں جو الیکٹرک موٹرز ہوتے ہیں ان میں نوائز جو ہے ہوتی ہے وہ لوور ہوتی ہے، مطلب اس میں کم نوائز ہوتی ہے، مینٹیننس ریکوائرمنٹس اس کی کم ہوتی ہے، اور جو کلینر آپریشن ہے وہ سمپل ہمارے پاس اس میں ہوتے ہیں، اور اس کی جو لائف ہوتی ہے الیکٹرک موٹرز کی وہ دوسرے پرائم موورز کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ جو چوتھا ہی ایڈوانٹیج اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کسی بھی آپریٹنگ کنڈیشنز میں چلا سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس ایکسپلوسیو ریڈیو ایکٹیو انوائرمنٹ ہو گئے تو اس میں ہم ان کو آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو لیکوڈ میں سبمرج کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم لیکوڈ میں سبمرج کر کے بھی چلا سکتے ہیں الیکٹریکل موٹرز کو، اور ورٹیکل ماؤنٹنگ کر کے بھی اس کو ہم چلا سکتے ہیں۔ تو جو چوتھا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ کسی بھی آپریٹنگ کنڈیشن کے لیے یہ سوٹیبل ہوتی ہیں، ان کو ہم رن کر سکتے ہیں۔ پانچواں جو ایڈوانٹیج ہے وہ اس کا یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ کو پولیوٹ نہیں کرتا۔ الیکٹریکل موٹرز جو ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی ایمیشن نہیں ہوتی، ہیٹ کے فارم میں بھی بہت زیادہ کم ایمیشن ہوتی ہے، اور جو سموک ہوتا ہے وہ بھی اس میں زیرو ہوتا ہے، تو یہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے، اس کو پولیوٹ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو چھٹا ایڈوانٹیج ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کو ہم آل آف دا 4 کوارڈرنٹس میں آپریٹ کر سکتے ہیں۔ 4 کوارڈرنٹ سے مطلب کیا ہے کہ جو سپیڈ ٹارک پلین ہے الیکٹرک موٹر کا، اس کو ہم اس کے 4 کوارڈرنٹس ہوتے ہیں، تو ایک الیکٹرک موٹر کو چاروں کوارڈرنٹ میں ہم چلا سکتے ہیں۔ اس الیکٹرک بریکنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ سموتھ ہوتی ہے، تو اس سے ہمارے پاس جو ایکوپمنٹ ہم اس کے ساتھ رن کرتے ہیں اس کی لائف بڑھتی ہے۔ جو ادر فارم آف بریکنگز ہوتی ہیں ان میں وہ زیادہ سموتھ نہیں ہوتی اور وہ ایکوپمنٹ کی لائف کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اگر ری جنریٹو بریکنگ پاسبل ہے تو الیکٹریکل ڈرائیوز میں ایک
ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ جو انرجی ہوتی ہے اس ریجنریٹیو بریکنگ میں ہمارے پاس انرجی سیونگ ہوتی ہے۔ یہ جو سارے فیچرز ہیں یہ ہمارے پاس دوسرے پرائم موورز میں اویلیبل نہیں ہے۔ جو ساتواں اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ری فیولنگ یا وارم اپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے الیکٹرک موٹرز کو۔ اس کو ہم جیسے ہی سٹارٹ کریں اور انسٹنٹلی اس کو ہم لوڈ بھی کر سکتے ہیں، فلی لوڈڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ریفیولنگ اس کو ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح انجنز وغیرہ میں ریفیولنگ ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاس جو فیولز ہوتے ہیں یا لوبریکنٹس ہوتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آٹھواں جو اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس الیکٹریکل موٹر الیکٹریکل انرجی سے رن ہوتی ہیں، تو یہ جو الیکٹریکل انرجی کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی ان کے ایڈوانٹیجز میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح انجنز میں ہوتی ہے اس میں تو جو فیولز ہوتی ہیں پیٹرولز وغیرہ ڈیزل وغیرہ ہوتی ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، تو وہ تو الیکٹریکل انرجی سے ہم ان کو رن نہیں کر سکتے۔ موٹرز کو ہم الیکٹریکل انرجی سے رن کرتے ہیں، تو الیکٹریکل انرجی کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی جنریشن اور جو ٹرانسمیشن ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایفیشینٹلی اور اکنامیکلی ہم اس کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ جنریشن بھی اس کی ایزیلی ہو سکتی ہے۔ دوسرے جو فارم آف انرجیز ہیں وہ ہمارے پاس ہم اس کو جنریٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو بائی کرتے ہیں اور بائی کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن الیکٹریکل انرجی کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کو ہم جنریٹ کر کے اکنامیکلی اور ایفیشینٹلی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح الیکٹریکل انرجی کا جو مین ایڈوانٹیج ہے کہ اس کا میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرنا اور الیکٹریکل انرجی کا ایک فارم سے دوسرے فارم میں ایفیشینٹلی اور اکنامیکلی اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو الیکٹریکل انرجی کے جو ایڈوانٹیج ہے وہ بھی الیکٹریکل ڈرائیوز کے ایڈوانٹیج میں آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں چوائس آف الیکٹریکل ڈرائیوز کی طرف۔ تو اگر ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے کہا کہ وائڈ رینج آف ڈرائیوز اویلیبل ہے، اب ہم نے ایک ڈرائیو کو چوز کرنا ہے تو اس کے لیے کن کن فیکٹرز کو ہم مد نظر رکھیں گے، تو ان میں سے کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا جو اسٹیڈی اسٹیٹ آپریشن ریکوائرمنٹ میں جو فیکٹرز آتے ہیں وہ ہے نیچر آف اسپیڈ ٹارک کریکٹرسٹکس، اسپیڈ ریگولیشن، اسپیڈ رینج، ایفیشنسی، ڈیوٹی سائیکل، کوارڈرنٹ آف آپریشن، اسپیڈ فلکچویشنز اور ریٹنگز۔ تو ان فیکٹرز کی بیس پر ہم سلیکشن کریں گے الیکٹریکل ڈرائیوز کی کہ ہمیں کون سا اسپیڈ ٹارک کریکٹرسٹکس چاہیے، کس رینج میں ہمیں چاہیے، اسپیڈ ریگولیشن ہمیں کتنا چاہیے، اسپیڈ رینج ہمارا کیا ہے، ایفیشنسی ہمیں کتنی چاہیے، کتنی ڈیوٹی سائیکل پہ وہ ڈرائیو رن ہونے چاہیے، کوارڈرنٹ آف آپریشن ہمارا کون سا ہے، بریکنگ ہے کیا ہے، اسپیڈ فلکچویشنز ہماری کتنی آ رہی ہے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں کسی الیکٹریکل ڈرائیو کو چوز کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہم نے ٹرانزینٹ آپریشن ریکوائرمنٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس کون سے فیکٹرز آتے ہیں، ویلیوز آف ایکسلریشن اینڈ ڈیسلریشن، سٹارٹنگ، بریکنگ اینڈ ریورسنگ پرفارمنس۔ تو ان فیکٹرز کو ہم دیکھتے ہوئے الیکٹریکل ڈرائیو کو چوز کریں گے۔ اسی طرح اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں جیسا کہ سورس سے ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں ٹائپ آف سورس، کیپیسٹی، میگنیٹیوڈ آف وولٹیج فلکچویشنز، پاور فیکٹر، ہارمونکس اینڈ دیئر ایفیکٹس آن دا ادر لوڈز، ایبلٹی ٹو ایکسیپٹ ری جنریٹڈ پاور۔ تو ان فیکٹرز کو ہم دیکھتے ہوئے یہ سورس کے رسپیکٹ سے جو فیکٹرز ہیں ہم الیکٹریکل ڈرائیو کو چوز کریں گے۔ اسی طرح اور بھی فیکٹرز ہیں جو اکنامک فیکٹرز ہیں، وہ کیپٹل اینڈ رننگ کاسٹ ہیں، مطلب ہمارے پاس انیشیل کاسٹ ہے، ہمارا بجٹ کتنا ہے، اس کے اکارڈنگ ہم
ڈرائیو کو چوز کریں گے کہ اس کی انیشیل کاسٹ کتنی ہے اور رننگ کاسٹ کتنی ہے. اسی طرح مینٹیننس کاسٹ کتنا ہے اور مینٹیننس کی نیڈز اس کی کتنی ہے، زیادہ مینٹیننس کی ضرورت ہے اس کو یا کم مینٹیننس چاہیے اس کو. اسی طرح لائف بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کس الیکٹریکل ڈرائیوز کی کتنی لائف ہے اور ہمیں کتنی لائف کے لیے یہ چاہیے. اسپیس اینڈ ویٹ ریسٹرکشنز بھی ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک الیکٹریکل ڈرائیوز ہے وہ بہت ایفیشینٹلی ہمارا کام کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اگر ہمارے پاس اسپیس اویلیبل نہیں ہے یا اس کی ٹرانسپورٹیشن ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہیوی ہے، تو ہم اس کو چوز نہیں کر سکتے. تو ایک الیکٹریکل ڈرائیو کو چوز کرتے ہوئے ہمیں اسپیس اور ویٹ کی ریسٹرکشنز بھی مد نظر رکھنی ہوگی. انوائرمنٹل اینڈ لوکیشن، جو کس لوکیشن کے لیے ہمیں چاہیے، اس کی ٹیمپریچر کنڈیشنز کیا ہے، کلائمیٹ چینجز کیا ہے، اس میں کلائمیٹ کی جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے. تو انوائرمنٹ کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اور ریلائبلٹی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کون سا الیکٹریکل ڈرائیو کتنا ریلائبل ہے. تو یہ فیکٹرز ہم ایک الیکٹریکل ڈرائیو کو چوز کرتے وقت ہم ذہن میں رکھتے ہیں.